جب بھی میں گرتی ہوں ہر کوئی یہی کہتا ہے میں چلنا کیوں نہیں سیکھ لیتی۔ ہر کوئی بیزاریت کا اظہار کرتا ہے مگر وہ واحد تھے جو کہتے خود پر نہیں تو مجھ پر ترس کھاؤ۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، پلیز تھوڑا دھیان سے چلا کرو۔ ان کی محبت سے بھرے جملے یاد کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ جس شخص کا میں نے پل پل ان 6 ماہ میں انتظار کیا ہے، جب وہ آیا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈر، خوف کہ کہیں طلاق نہ دے دے، کہیں اپنی دوسری شادی کا کارڈ نہ پکڑا دے۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 30 دے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اذلان: میں خودکشی کر لوں گا، میں بتا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے مجھے وارن کرنے لگا۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا، تب تک تو بالکل نہیں جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ میری بھتیجی کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا ان لوگوں نے واقعی اسے مار دیا ہے۔ میں نے افنان کے ساتھ ساتھ اس پولیس والے کو جس نے لائبہ کو اریسٹ کیا تھا، آمنہ کے ساتھ اور باقی جتنے بھی لوگ ان سب میں شامل رہے تھے، سب کو اٹھوا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا آمنہ کے متعلق۔ کسی کو اس کے متعلق کچھ علم ہی نہیں تھا، مانو وہ غائب ہو گئی ہو، مگر ایک بچی کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے سیکریٹری کو اشارہ کیا کہ اس سے گن چھین لے۔ وہ میرا اشارہ ملتے ہی فوراً افنان کی جانب لپکا۔ ان دونوں کے درمیان اب لڑائی شروع ہو چکی تھی گن کو لے کر۔ افنان کسی صورت گن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے دانستہ طور پر اپنے سر پر ٹکا لی تھی اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ میں خود کو مار لوں گا اگر مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا تو۔ ابھی ان دونوں میں چھینا چھانی چل ہی رہی تھی کہ اچانک گولی چلی۔ میں نے اس لمحے صرف افنان کی آنکھیں دیکھیں جو حیرت کے مارے پھٹی تھیں، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ گولی چل گئی اور اسے لگ بھی چکی ہے۔ اگلے ہی پل وہ زمین پہ گر گیا تھا، اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں جا کر لگی تھی۔ اس میں گولی تھی۔ بھرائی آواز میں فقط اس نے اتنا ہی کہا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ 1-2 ثانیوں کے لیے میں اس کے کہے جملے میں اٹک گیا۔ سر، اس کے تو بہت تیزی سے خون نکل رہا ہے، اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گا۔ میرا سیکریٹری فوراً ہی گڑبڑا کر بولا، پاگل مت بنو، اس کے باپ نے پہلے ہی پورے شہر میں ناکہ بندی کروا رکھی ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر اسے یہاں سے باہر نکالا تو ایک کام کرو، اسے اوپر والے روم میں لے جاؤ اور وہیں پر ہی ڈاکٹر کی ٹیم کو بلا لو۔ امو کیا دیکھ رہے ہو، کال کرو ڈاکٹر کو۔ یہ مرنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ میرے گناہوں کی سزا کے طور پر یہ بیوقوف آدمی سیکریٹری بنا کر مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب دیکھو مجھے مروانے والے مشورے دیتا ہے، ایک دن یہ مروائے گا مجھے چوڑے میں۔ کچھ دیر بعد ہی ہمارے بھروسے مند ڈاکٹر کی ٹیم آ گئی اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا۔ سر، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں گراؤنڈ فلور پر موجود تھا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے جب اطلاع دی تب جا کے مجھے تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ ابھی ڈاکٹر مجھ سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نرس بھاگتے ہوئے آئی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی طبیعت بگڑ گئی ہے، وہ ہڑبڑا کر اطلاع دے رہی تھی۔ کیسے؟ ڈاکٹر ہکا بکا ہوا اور پھر اگلے لمحے اس نے میری جانب پریشان نظروں سے دیکھا اور پھر نرس کے ساتھ اوپر کی جانب دوڑا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی مایوسی دیکھ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی ہنوہنی پیش آ گئی ہے۔ سوری سر، ہم اسے بچا نہیں سکے۔ بس ان کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ مجھے لگا ڈاکٹر نے میرے سر پر ایٹم بم پھوڑا ہے۔ کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ خطرے سے باہر ہے، پھر اچانک کیسے؟ میں چیخا۔ رنج، دکھ، کرب، آخری امید کھو دینے کی تکلیف اس لمحے بے پناہ تھی۔ میری آنکھوں کے آگے میری بھتیجی کا چہرہ گھومنے لگا تھا، میں بکھر کر رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو بہت ہمت دی۔ تو کیا ہوا اگر افنان مر گیا؟ اس کہانی کی ماسٹر مائنڈ باقی ہے، بالکل، وہ ڈائن ابھی باقی ہے، بلکہ وہ ڈائن کیا، میں تو بولوں گی اسے چڑیل، چنڈال چوکڑی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، جس کی وجہ سے میرا بھائی بستر پر پڑا ہے آج، میری بھابھی جیل میں اور میری بھتیجی لاپتہ ہے۔ بھابھی، پہلی مرتبہ لائبہ کے لیے بھابھی کا لفظ استعمال کیے اذلان نے۔ میں جانتا ہوں میں ابھی اس ڈائن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ افنان کے غائب ہو جانے کے سبب اس کا پورا خاندان الرٹ ہے۔ ابھی میں کچھ بھی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اس لیے مجھے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن کاروباری معاملات میں اسے نہیں چھوڑنے والا۔ بہت جلد اسے روڈ پہ لاؤں گا۔ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی ہے تم نے فرزین، میری بھتیجی کو۔ میں تصور میں فرزین کو مخاطب کر کے بول ہی رہا تھا کہ میں بولتے بولتے آگے کے جملے میرے منہ میں پھنس گئے، انہیں ادا نہ کر سکا میں نے اپنے دونوں ہونٹ مضبوطی سے بھینچ لیے تھے ایک دوسرے میں۔ مجھے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں مارے تیش کے، دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی، اتنا غم و غصہ دل میں بھرا ہوا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤں اور اسے زندہ جلا دوں۔ میں نے خود ہی کو ہمت اور تسلی دی کہ کچھ وقت اور، پھر اسے اس حال میں پہنچاؤں گا کہ خود مرنے کی دعائیں مانگے گی۔
تڑپ تڑپ کر، مگر اسے موت نہیں آئے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ یو وچ۔ میں دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، میری آنکھوں میں عزم تھا اسے تباہ کر دینے کا۔ 6 ماہ بعد اسامہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے ڈاکٹر جو اس وقت میرا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے وہ میری بات سن چونکے، کیونکہ میں اچانک لائبہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ آج وہ اب یہی سوچ رہے تھے کہ مجھے اب تک اسے بھول جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ یہی کام کرنے کے لیے تھا، مگر وہ نہیں جانتے روح کے بغیر جسم نہیں جیا کرتے۔ میں اسے بھول جاؤں یہ کہاں ممکن، سوتے ہوئے بھی مجھے وہی خوابوں میں نظر آتی ہے۔ اس کے وہ 2 آنسو میرے خواب و خیالوں میں اٹک گئے ہیں۔ میرا محبوب بہت ظالم تھا، اس نے مجھے زہر سے نہیں اپنے 2 آنسوؤں کے قطروں سے مار دیا تھا۔ وہ 2 آنسوؤں کے قطرے مجھے باندھ کے رکھتے تھے، جبکہ میں چاہتا تھا آزاد کر دوں اسے۔ جب وہ رہنا ہی نہیں چاہتی میرے ساتھ تو کیوں اسے باندھ رہا ہوں؟ کیونکہ ماضی میں نے یہی غلطی کی تھی، نہ میں اسے باندھتا، نہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہوتی، مگر جب فیصلہ کرنے کی سوچتا ہوں وہ 2 آنسو میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ میں نہیں کر پا رہا تھا کچھ بھی، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اب تک۔ ایز اے ڈاکٹر میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس لڑکی سے ملیں، آپ کو بھول جانا چاہیے اسے، اور یہی سب سے بہترین فیصلہ ہے اس وقت آپ کے لیے کہ آپ آگے بڑھیں۔ جواب وہی ملا تھا جو مجھے ان سے توقع تھی۔ ڈیڈ، موم، دادی، کوئی بھی راضی نہیں تھا مجھے ایک بار بھی لائبہ سے ملنے دینے کے لیے۔ انہیں ڈر ہے کہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اسے دیکھ کر دوبارہ صدمے میں نہ چلا جاؤں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرا اس سے مل کر کیا ری ایکشن ہوگا۔ کیا میں غصہ ہوں گا یا روؤں گا؟ غصہ تو مجھے نہیں لگتا بالکل ہوئے گا، شاید روئے یا شاید چیخے بے بسی سے اپنے آپ پر ہی۔ چلو آگے پڑھتے ہیں۔ بے بسی سے چیخوں گا یا اپنی بے کسی پر ماتم کروں گا؟ لائبہ، میں جائے نماز پر بیٹھی روئی چلی جا رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں اب کمزور ہونے لگی ہیں۔ مجھے آس تھی کہ جب سر اسامہ کو ہوش آئے گا تو وہ مجھ سے ملنے آئیں گے، پوچھیں گے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، اور میں انہیں وجہ بتاؤں گی۔ میں انہیں سب سچ بتاؤں گی کہ فرزین نے میرے ساتھ کتنا بڑا مکر و فریب کیا ہے، اس نے مجھے کیسے پھنسایا ہے ان سب نے۔ اس نے ہماری لٹل پرنسس کو مروایا ہے، ہماری بیٹی کو، مگر میرا بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ نہیں آئے، وہ ایک بار بھی نہیں آئے۔ 6 ماہ گزر گئے مگر وہ نہیں آئے، اور یہی وجہ تھی کہ اب میری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ ابو میرے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کر رہے تھے شروع میں، لیکن پھر میں نے ہی انہیں منع کر دیا۔ وجدان احمد جیسے امیر شخص کے خلاف کوئی بھی ہمارا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہوا بھی مجھے بعد میں خود ہی محسوس ہو گیا کہ اس نے بھی پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں لڑ سکتے ان شاطر اور امیر لوگوں سے۔ اب میرے رب کے سوا کوئی آسرا نہیں تھا۔ یا رب کریم، میرا تیرے سوا اب کوئی آسرا نہیں، بس تو ہی ہے جو اب میری مدد کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے لیے جینے کی کوئی امید نہیں رہی، لیکن میں اپنے اوپر اتنا سنگین جرم لیے مرنا بھی نہیں چاہتی۔ لوگ مجھے میری ہی بیٹی کا قاتل کہتے ہیں، میری بچی کا بھلا کوئی ماں اپنی اولاد کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ مولا، میں ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتی، یہ لوگ بہت شاطر و خطرناک ہیں، بہت امیر، اور یہ دنیا امیروں کی، ہم جیسے غریبوں کی نہیں۔ میرا شوہر واحد ہے جو ان لوگوں سے لڑ سکتا ہے، انہیں ان کے انجام تک پہنچا سکتا ہے، میری بیٹی کے خون کا بدلہ لے سکتا ہے، مگر وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ تو مجھ سے ملنے تک نہیں آیا۔ یا مالک، کیا مجھے اور میری بیٹی کو تکلیف پہنچانے والے یوں ہی آرام سے جیتے رہیں گے اور میں یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرتی رہوں گی؟ مالک، میں نے اپنا فیصلہ اب تیری عدالت میں دیا، اور مجھے یقین ہے مجھے انصاف ملے گا۔ میرا تیرے سوا کوئی نہیں مالک، تو انصاف کر۔ یہ ماں بے بس ہو سکتی ہے، مگر اس بے بس ماں کا رب بے بس نہیں ہے۔ تو انہیں دکھا مولا، میرا رب بے بس نہیں ہے، تو دکھا۔ یہ جو فرعون خود کو خدا سمجھ بیٹھے، جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے یہ کریں گے، تو انہیں دکھا کہ رہے نام صرف اللہ کا، کہ جو تقدیروں کو بدل دینے و دلوں کو پھیر دینے پر قادر ہے۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بدلہ لے تو رہے اذلان، اچھے سے بدلہ لیا اذلان نے، اب آگے بھی لے گا۔ کچھ دن بعد جیل کا یہ اندھیرا مجھے اب اپنی قسمت لگنے لگا تھا۔ میں یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے گھنٹوں بیٹھی رہتی، اپنے فیصلوں پر ماتم کرتی رہتی، خود کو کوستی۔ ہر سانس لگ رہی ہے ہمیں آخر یہاں، جی بھی کہاں رہے ہیں اگر مر نہیں رہے۔ میں سمجھتی تھی جتنے صدمے مجھے ملے ہیں میں ان ہی غم سے مر جاؤں گی جلد ہی، مگر اب میں نے جانا انسان بڑی سخت جان ہوتا ہے، خاص کر کے ایک عورت۔ وہ جتنی نازک دکھتی ہے نا، اصل میں اندر سے اتنی مضبوط ہوتی ہے، اسے کوئی بھی غم اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا۔ بلکہ جب یہ تکالیف پہنچتی ہیں تو جا کر علم ہوتا ہے، ارے واہ میں تو یہ بھی سہ گئی۔ پھر جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم دوسروں سے زیادہ مضبوط ہیں، بس یہ بات ہم نہیں جانتے۔ یہ بات ہمیں یہ تکالیف اذیت سمجھاتی ہے۔ اب مجھے خوف سا آنے لگا ہے، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ ہاں، یہ غم، یہ مایوسیاں، یہ اندھیرا، یہ اذیتیں، یہ خود میں ہر وقت الجھے رہنا، خود کو کوسنا، اپنی بے وقوفیوں پہ ماتم کرنا، کیوں اتنی سیدھی ہوں، اس بات پہ بار بار رونا۔ میں ہر وقت خدا سے دعا کرنے لگی تھی کہ مجھے پاگل نہ کرے، میں پاگل نہیں ہونا چاہتی۔ میری ملاقات بہت کم آیا کرتی تھی
آتے بھی تو امی ابو یا پھر سلمان۔ امی ابو کو تو میں نے خود ہی منع کر دیا تھا یہاں آنے سے، کیونکہ وہ جب بھی آتے بہت روتے اور مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو اپنی زندگی کی ہر حقیقت سے آشنا کر دیا تھا، چاہے وہ شادی کے متعلق ہو یا سر اسامہ کو زہر دینے کے متعلق۔ وہ بہت پچھتا رہے تھے میری شادی اپنے لائق اور ہوشیار اسٹوڈنٹ سے کر کے، خاص طور پر سر اسامہ کا بیہیویئر دیکھنے کے بعد جب وہ ان سے مدد مانگنے گئے اور انہوں نے بات تک نہ سنی۔ 1 مہینے پہلے جب سلمان آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ عاشر کو اس کے کسی امیر خالو نے آزاد کروا لیا ہے جیل سے۔ یہ ایک واحد اچھی خبر تھی جو میں نے اس جیل میں سنی۔ کس طرح آزاد کروایا اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی سلمان نے مجھے۔ ویسے بھی ضرورت کسی تھی پوچھنے کی، کون نہیں جانتا یہاں پہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں، قانون کی عدالتیں ہیں، اور قانون کے رکھوالوں کو پیسوں سے آرام سے خریدا جا سکتا ہے پاکستان میں۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ میری ملاقات آئی ہے، تو میں سمجھی سلمان آیا ہوگا۔ میں تھکے ہارے انداز میں اٹھی اور پھر مرے قدم لیتی کمرے میں پہنچی، مگر جو مجھ سے ملنے آیا تھا وہ آخری شخص تھا جسے میں وہاں چاہتی تھی۔ ہلو، کہا تھا نا سیف مقام پر پہنچ جاؤ گی تو آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ وہ جملہ تھا جسے میں اپنی نادانی میں سمجھ نہ سکی تھی، جس کے سبب میں خود کو بہت کوسا کرتی۔ کاش میں نے اس کے جملے کا مطلب اس دن سمجھ لیا ہوتا تو آج میں اس مقام پہ نہ کھڑی ہوتی۔ تم ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہو۔ میرے پاؤں جم گئے اسے دیکھ اور خاص طور پر اس کا جملہ سننے کے بعد۔ اس کی مسکراہٹ میرا دل تپا رہی تھی، میرے اندر آگ لگا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا دوں اپنے ہاتھوں سے۔ میں پھنکار کر چیخی، جھوٹی! حقیقت کے خلاف بات بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے، اور میں نے تو یہی کہا تھا کہ میں تمہیں سیف مقام پر پہنچا کر بات کروں گی۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ہاں مانتی ہوں تھوڑا دیر لگ گئی آتے آتے، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کے کہتے ہی میں آ کر کرسی پر بیٹھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں؟ میں تو خود جا رہی تھی نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے لیے۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر وقت میرے ذہن میں گردش کیا کرتا تھا، جو مجھے نہ سونے دیتا تھا نہ جاگنے۔ جب میں خود سب کچھ چھوڑ کر جا رہی تھی اس کے لیے، تو پھر کیا ضرورت تھی اسے مجھے تکلیف پہنچانے کی، میری بیٹی کو مارنے کی، یہ سب ڈرامہ رچنے کی؟ میں چلی جاتی۔ میرا ارادہ کبھی واپس نہ آنے کا تھا، میں کبھی اسے دوبارہ اپنی شکل تک نہ دکھاتی۔ دیکھو تو ذرا، ایسے بول رہی ہو جیسے احسان کر رہی تھی مجھ پر کوئی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ تم چھوڑ کر جا رہی تھی صرف اسی لیے اس وقت صحیح سلامت بیٹھی ہوئی زندہ ہو، ورنہ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑتی؟ اس کا مغرور اور بے نیاز لحاظ شفقت و بے حسی کی انتہا کو چھوتی باتیں میرا حلق تک کڑوا کر گئی تھی۔ ساری غلطی تمہاری ہے لائبہ، تمہیں میرے اسامہ کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی تو میں زخمی سا مسکرا دی۔ وہ تو ایسے بول رہی تھی جیسے سب کچھ شروع سے میرے اختیار میں تھا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، میں تو تمہیں یہاں شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، اپنے اور اسامہ کی شادی کا۔ بس یہ آخری جملہ مجھے مبہوت کر گیا تھا، ساکت، سانس تک رک گیا تھا۔ میں اسے یک ٹک دیکھے چلی گئی، بے یقینی سے، رنج سے، کرب سے، الجھن سے۔ وہ شادی کر رہے ہیں، وہ واقعی شادی کر رہے ہیں، وہ بھی اس عورت سے جس نے ہماری بیٹی کو مارا، ہماری آمنہ کو، ہماری لٹل پرنسس کو۔ میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ کب بہا مجھے خبر نہیں، شاید میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری محبت تھے، پہلی نظر کی محبت۔ وہ میرے لیے شروع سے اس چاند کی مانند تھے جسے میں دور سے دیکھ کے آئیڈیلائز کرتی، خوش ہوتی، بچوں کی طرح ان سے ملنے کی خواہش کرتی، کسی دن میرا دوپٹہ ان کی گھڑی میں اٹک جائے یہ آرزو کرتی۔ اور ایک بار انسان جس سے محبت کر لیتا ہے بس پھر کر لیتا ہے۔ محبت اپنا قبلہ نہیں بدلا کرتی، تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کہنے والے کیا جانے سہنے والے کتنا سہتے ہیں۔ تم یہاں سکون سے رہو اب، اوکے؟ وہ مسکرا کر کہتی، کارڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گئی تھی، جبکہ میں بس اس کارڈ کو تکتی رہ گئی۔ حسرت، دکھ، کرب، رنج، کیا کچھ نہیں تھا میری آنکھوں میں۔ اپنے محبوب شخص کو اپنی بے وقوفی کے سبب کھو دینا واللہ قیامت ہے۔ فرزین میں اسے جعلی کارڈ دے آئی تھی۔ ہاں وہ فرضی کارڈ تھا جو میں اپنی خواہش کے تحت بنوایا۔ اسامہ جب سے اٹھا تھا وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا مجھ سے، ایسا محسوس کراتا تھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں اس کے لیے۔ وہ بالکل بدل گیا تھا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اپنے صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش تک نہیں کر رہا ہے۔ مجھے شدید اذیت دینے لگا تھا اسامہ کا بیہیویئر، لائبہ سے چھننے کے بعد بھی وہ مجھے نہیں مل رہا تھا، اور یہی بات میرے سینے میں آگ سلگائے رکھتی تھی۔ وہ تو آرام سے جیل میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں یہاں سلگ سلگ کے مر رہی ہوں روز، اس لیے آج اسے بھی جلائی۔ مجھے لگتا تھا جب سے میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور اسے اس کی بیٹی کے غم میں تڑپا دوں گی تو مجھے سکون اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ آج اس کی بیٹی مر چکی تھی اور وہ جیل میں پڑی ہوئی تھی 6 ماہ سے، اسے مارا پیٹا گیا تھا بری طرح، کورٹ کے اندر اس کے اوپر گندے گندے الزامات لگائے گئے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ملا، مجھے آرام نہیں آ رہا تھا، میری روح تڑپ رہی تھی، اور میں نہیں جانتی اس کا سبب کیا ہے۔ میں ایک نہ دکھنے
دیکھنے والی اذیت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی دن بدن۔ میں عجیب سی بے چینی و بیقراری میں اپنے شب و روز گزار رہی تھی۔ میں بس نکلنا چاہتی تھی اب ان سب سے۔ میں پہلے جیسی لائف چاہتی تھی، اپنی ٹینشن فری والی، جو مجھے نہیں مل رہی تھی کہیں بھی، نہ محبت کے اعتبار سے اور نہ ہی کاروباری اعتبار سے۔ جب سے عفنان بھائی غائب ہوئے تھے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کتنا ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا، جیسے غائب ہو گئے ہوں زمین سے کہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ مر چکے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، ہماری آنکھیں راہیں تکتی ہیں کہ شاید وہ کہیں ناراض ہو کر چلے گئے ہوں اور واپس لوٹ آئے۔ ہم کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ جانتی ہوں میں، ممی ان کے غم میں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، اور ڈیڈ بھی۔ پورا بزنس مجھے ناڑی کے کندھوں پر آن ٹکا ہے۔ پورا کاروبار بھائی نے سنبھال رکھا تھا، مجھے اور ڈیڈ کو تو کبھی وہ پریشان ہونے ہی نہیں دیتے تھے اس حوالے سے۔ اس لیے اب جب وہ نہیں ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر میں کچھ بھی ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ اوپر سے اذلان وجدان اپنی بھتیجی کے چکر میں ہمارے بزنس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دن بدن ہمارا پورا بزنس لاس میں جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم بینک کرپٹ نہ ہو جائیں۔ ممی اور ڈیڈی کو جھوٹی امیدیں دلاتی ہوں کہ میں سب سنبھال لوں گی، وہ فکر نہ کریں، لیکن اصل میں کچھ نہیں سنبھال پا رہی۔ سب کچھ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ میں اسٹیئرنگ پر اپنا سر ٹکا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں؟ کبھی کبھار ہم جواب جانتے ہوئے بھی لا علم بنتے ہیں۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میں ماننا ہی نہیں چاہتی تھی میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اگلا سین: اسامہ: تم نے ڈاکٹر سے آج پھر کہا کہ تمہیں لائبہ سے ملنا ہے، کیوں؟ تم بھول کیوں نہیں جاتے؟ اس لڑکی کو دیکھو، اس نے تمہاری کیا حالت کر دی ہے۔ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس سے واپس لوٹا تو مجھے لاؤنج میں ہی سب اپنے منتظر بیٹھے نظر آئے۔ وہ دادی تھیں جو سب سے پہلے میرے پاس آ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگیں کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے جب تک میں اس سے نہیں مل لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں مزید وہاں نہ رکا ڈیڈ اور انٹی کی باتیں سننے کے لیے۔ میں فوراً ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں تو کہتی ہوں مل لینے دیں اسے ایک بار، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ویسے بھی شروع سے ہی جب آپ اسے کسی کام کی منع کرتے ہیں یہ پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش میں جٹ جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی اجازت دے دیں۔ ابھی میں نے 2-3 سیڑھیاں ہی عبور کی تھی جب انٹی کے جملے میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے۔ اگلا سین: لائبہ: وہ شادی کر رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سے میرا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کھڑکی سے آتی ان دھوپ کی کرنوں کو دیکھ رہی تھی جو چھن چھن کے میرے آنگن میں اتر رہی تھی۔ میں بس انہیں ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ لائبہ: اٹھ جا، تیری ملاقات آئی ہے۔ کون؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ تیرا شوہر اسامہ وجدان۔ ویسے ماننا پڑے گا بڑی ٹائٹ چیز ہے، میگزین اور ٹی وی میں تو دیکھ رکھا تھا میں نے، لیکن آج پہلی بار ریئل لائف میں دیکھا ہے۔ واقعی لڑکی تیرا بھی لیول ہے، اگر تو نے اس ٹکنے کو زہر دیا تھا دوسرے مرد کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ علینا کیا بول رہی تھی میں نے نہیں سنا، میرا ذہن تو اس کے پہلے جملے میں ہی اٹک گیا تھا۔ سر اسامہ مجھ سے ملنے آئے؟ میں بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ نہ جانے اپنے اندر کتنے غم تکلیفوں کو سموئے ہوئے تھی۔ ملنے آئے بھی تو کب؟ کیا مجھے اپنی شادی کا کارڈ دینے آئے؟ یہ سوچ جیسے جسم سے جان نکلی۔ ارے شادی کا کارڈ تمہیں جیل میں کاٹ کیوں دیں گے؟ کیا تم شادی میں جاؤ گی؟ میں کھڑی ہوئی تھی مگر پھر لڑکھڑا کے منہ کے بل گری۔ میرے گرتے ہی دھمک سے پیدا ہوئی تھی فضا میں، جیسے سن علینا پلٹی۔ اللہ اللہ لڑکی، تو چلنا کب سیکھے گی؟ جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہے۔ علینا منہ بسور کر کہتی، مجھے اٹھانے آئی؟ جب بھی میں گرتی ہوں ہر کوئی یہی کہتا ہے میں چلنا کیوں نہیں سیکھ لیتی۔ ہر کوئی بیزاریت کا اظہار کرتا ہے مگر وہ واحد تھے جو کہتے خود پر نہیں تو مجھ پر ترس کھاؤ، تکلیف ہوتی ہے مجھے، پلیز تھوڑا دھیان سے چلا کرو۔ ان کی محبت سے بھرے جملے یاد کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ جس شخص کا میں نے پل پل ان 6 ماہ میں انتظار کیا ہے، جب وہ آیا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈر، خوف کہ کہیں طلاق نہ دے دے، کہیں اپنی دوسری شادی کا کارڈ نہ پکڑا دے۔ میں اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے کھڑی ہوئی۔ میرا ہر قدم بھاری تھا، ایسا لگ رہا تھا مانو صدیاں لگ رہی ہوں مجھے ایک ایک قدم بڑھانے میں۔ میں ملاقاتی کمرے میں پہنچی تو مجھے سامنے سفید شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ ڈیلوش ہینڈسم نوجوان نظر آیا۔ میں تھم گئی تھی، ارد گرد کا وقت تھم گیا تھا، ہر چیز ساکت سی ہوئی۔ تجھے دیکھا سانسیں مجھے آتی اب کم، دل گیا لے گیا صنم۔ وہ نیلی آنکھوں والا ڈیول آج میری سانسیں تھما دے گا، کچھ ایسا فیل ہوا مجھے۔ پہلے سے کافی کمزور معلوم ہو رہے تھے وہ، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے جو بتا رہے تھے نہ جانے کتنی راتوں سے سوئے نہیں ہیں یا شاید روئے بہت ہیں۔ واو واو واو، کتنے مزے کی ایپیسوڈ تھی آج کی، بہت مزے کی تھی۔ اچھا رائٹر صاحبہ کی بات بھی سن لیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اینڈنگ قریب ہے اس لیے ریویوز اچھے چاہیے مجھے۔ سن رہے نا میرے پیارے ریڈرز، اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے لگنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوگا، ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گی میڈم۔ ویسے میں بتا رہی ہوں کہ ناول کی آج کے ایپیسوڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹاپ کلاس، بڑی زبردست، بہت مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ سننے میں۔ آپ لوگوں کو کیسا مزہ آیا آپ لوگ بھی لازمی بتائیے گا، ریویوز دئیے گا۔ جب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعا کریں جلدی سے رائٹر صاحبہ لکھ لیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔